رشتوں کو نبھاتے نبھاتے جو چیز میں پی گئی، جو بات میں سہ گئی، وہی بات مجھے اندر ہی اندر سے کھا گئی۔ کہیں نہ کہیں رشتے نبھانے کے لیے جو چیزیں میں برداشت کرتی رہی، جو چیزیں میں سہتی رہی، وہی چیزیں، وہی باتیں مجھے اندر ہی اندر سے کھاتی گئی۔ لیکن پھر بھی مجھے وہ ایکسپیکٹیشن جو مجھے سامنے والے سے تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ کہیں رشتے نہیں نبھائے جا رہے تو کہیں عزت نہیں کروائی جا رہی۔ کیا ایسے میں کچھ میں تو غلط نہیں کر رہی؟ کیا ایسے میں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو کہ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے پلیز کامنٹ لازمی کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ تو کہیں نہ کہیں بات کرتے کرتے میں بھی چپ ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ میں کوئی اسکرپٹڈ ویڈیو تو بنا نہیں رہی۔ جو باتیں خود سے آ رہی ہیں، جو باتیں اپنے لائف ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں، وہی باتیں کر رہی ہوں۔ تو لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو وہ جو ہو رہا ہے اس کو ہی برداشت کرو، ویسے ہی زندگی کو چلاؤ۔ دوسرا تو وہ جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، اس کو بدلو، خود کو بدلو، اور اپنی زندگی کو اپنی خوشیوں کے لیے بدلو، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ تو یہ جو پہلا طریقہ ہے کہ اپنی جو ہے نا زندگی کو صرف اسی طریقے سے جیو جیسے دوسرے چاہتے ہیں، سہ کے، برداشت کر کے، چپ کر کے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو چپ چاپ بس ہوتے رہنے دو۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہوتے رہنے دو، یا ٹھیک ہے چپ کر کے اچھا بن کے برداشت کرنا ہے۔ تو نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا۔ خود کی ذمہ داری خود اٹھائیں، اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اپنی خوشیوں کی ذمہ داری کسی اور کو نہ دیں۔ کوئی دوسرا آپ کو کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ آپ سہتے رہتے ہیں، برداشت کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اگلے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ سہنے کا، برداشت کرنے کا سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں جاتی ہیں، آپ میرڈ ہوتی ہیں، تو اس کے بعد جی آپ سٹارٹنگ میں اچھی بن جاتی ہیں، بہت اچھی، میں نے بہت اچھی بہو بن کے دکھانا ہے تاکہ سسرال والے کہیں واؤ یار ہم تو کیا بہو لے کے آئے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہونا۔ اگلوں نے نہیں کہنا کہ ہم واؤ بہت اچھی کسی کی بیٹی لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنا مطلب نکلوانا ہے، انہوں نے صرف اپنا کام نکلوانا ہے۔ آپ کسی کے لیے کتنا ہی اچھا کیوں نہ بن جائیں، کتنی ہی آپ کسی کے لیے جو ہے نا کمپرومائزز کیوں نہ کر لیں، آپ نے اچھا نہیں بننا۔ آپ نے اچھا تب تک ہی بننا ہے جب تک اگلوں کا مطلب پورا ہوتا رہے گا۔ جہاں آپ نے برداشت کرنا چھوڑا، جہاں آپ نے اگلوں کو منہ پہ جواب دینا سٹارٹ کر دیا کہ بس اب میری بس، میں انسان ہوں، میں مزید نہیں برداشت کروں گی، وہاں آپ بری بننا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ ایک ٹائم تک آپ اچھی بنتی رہتی ہیں، یار چلو ٹھیک ہے، میں اس کے دل میں بھی گھر کر لوں گی، اس کے دل میں بھی گھر کر لوں گی، تو آپ یقین کریں آپ کسی کے دل میں گھر نہیں کر رہی، الٹا آپ اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنا سکون، اپنا چین، اپنا آپ خراب کر رہی ہیں، اپنی پرسنالٹی خراب کر رہی ہیں۔ آپ شادی کے سٹارٹ میں جی ٹھیک ہے اچھی ہوں میں، ایک کھانے کے بجائے آپ 2 کھانے بنا رہی ہیں، کیوں؟ میں تو بہت اچھی بہو ہوں۔ کوئی اچھی بہو نہیں ہے آپ اپنا چین برباد کر رہی ہیں۔ آپ اگلوں کو عادت ڈال رہی ہیں کہ آپ ان کے گھر فری کی ملازمہ ہیں۔ اگلوں کا ریلائز ہو جاتا ہے کہ جو ہم بے زبانی گائے چاہتے تھے وہ ہمیں لے آئے ہیں، وہ ہمیں مل گئی ہے۔ آپ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، آپ میں کتنا ہی زیادہ ٹیلنٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں ہی سہ رہی ہیں، برداشت کر رہی ہیں، تو آپ سب کچھ گنوا رہی ہیں۔ اگلوں کو عادت ڈالتی جائیں گی، عادت ڈالتی جائیں گی، اور ایک ٹائم کے بعد جب آپ کو ریلائزڈ ہوگا او یار یہاں تو میری کوئی جگہ نہیں بنی۔ اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کہیں جگہ بنا لیں گی، آپ کہیں بھی جگہ نہیں بنا سکتی، کسی کے دل میں نہیں، کسی کے گھر میں نہیں۔ اور میری دادی نانی کہا کرتی تھی کہ عورت کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، اور یہ سچ ہے، عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ پہلا گھر باپ کا گھر ہوتا ہے، دوسرا گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے، سسرال ہوتا ہے، سسرالیوں کا گھر ہوتا ہے، اور پھر تیسرا گھر جی جب بچے ہو گئے، بڑے ہو کے شادیاں کر دی، تو وہ بیٹے کا گھر ہو جاتا ہے۔ تو پھر
عورت کا گھر کہاں گیا؟ کس نے کہا کہ یہ عورت کا گھر ہے؟ کہیں بھی آپ کو ملا جس گھر کے لیے آپ نے اتنے کمپرومائزز کیے، وہاں سے جب دل چاہے جیسے دل چاہے کسی بھی ٹائم آپ کو ہاتھ پکڑ کے نکال سکتا ہے؟ یہ بات آپ نہ سوچیں کہ آپ نے اتنا ٹائم سسرال والوں کو دے دیا ہے یا کسی بھی رشتے کو دے دیا ہے، وہ رشتہ آپ کے لیے جو ہے نا ایک لانگ ٹائم کے لیے وہ رشتہ محفوظ ہو گیا۔ نہیں بھائی، کوئی رشتہ محفوظ نہیں ہوتا۔ آج کے رشتے صرف مطلب کے رشتے بن کے رہ گئے ہیں۔ جب تک جہاں تک جیسے آپ کسی کا مطلب پورا کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسے کے تھرو ہے، چاہے کسی کے آگے کام کر کے کر رہے ہیں، کسی کو کوئی بھی آپ فائدہ دے رہے ہیں، آپ کا وہ رشتہ بنا رہے گا۔ لیکن جہاں آپ لوگوں کو فائدہ دینا بند کریں گے، آپ بے زبانی گائے بن کے رہنا بند کریں گے، وہاں آپ کا رشتہ کمزور بھائی۔ وہاں اگلے نے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکال کھڑا کرنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگانا، ایک پل کی سوچ مائنڈ میں نہیں رکھنی۔ اگلے نے کہنا ہے جاؤ بی بی، اب تو میرے کام کی نہیں رہی، تم زبان دراز ہو گئی ہو، تم ایسی ہو۔ تو جس کو اتنا ٹائم برداشت کیا ہے بغیر زبان کے، تو اب زبان کے ساتھ برداشت کر کے دکھاؤ نا۔ اگلوں میں نے بھی تو تمہارا بہت کچھ برداشت کیا ہے کہ تم کسی ٹائم وہ بیچاری بیمار بھی ہوتی ہے تو بھی بھائی ذمہ داریاں ہیں سسرال کی نبھانی ہے۔ کیوں نبھانی ہے؟ یہی چیزیں آپ اپنی بیٹی سے اٹھ کے کیوں نہیں کہتے؟ وہ بیمار ہو تو کیوں اس کے سر پہ کھڑے رہتے ہیں؟ کبھی بیٹی سے کیوں نہیں کہا بیماری میں کہ اٹھو ہمیں کھانا بنا کے دو، آج کا کام پڑا ہوا ہے، یہ وہ سر باندھ کے لیٹ گئی ہو؟ یہ ہمارے معاشرے کے ایک کڑوا سچ ہے۔ یہ میں کسی کو پرسنلی اٹیک نہیں کر رہی، یہ ہمارے معاشرے کا سچ ہے جو میں بیان کر رہی ہوں، اور یہ ہم لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سٹارٹنگ میں تو اچھا بننے کے چکر میں ہم نے بہت کچھ برداشت کر لیا۔ نند کو بھی جی بہن بنانا ہے۔ کیوں بہن بنانا ہے بھائی؟ اپنی بہنیں تھوڑی ہیں، وہ ہسبینڈ کی بہن ہے۔ اس کی اگر سچ میں کہا جائے تو وہ تمہاری بہن کبھی بن بھی نہیں سکتی۔ کیوں اس کو اپنی بہن بنانے کے چکر میں لگی ہوئی ہو؟ بہن، یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تمہاری نند تمہاری بہن بن جائے گی۔ تم بھابھی ہو تو بھابھی ہی بنی رہو نا، بہن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سٹارٹنگ میں اچھی بنے گی، پھر ایک ٹائم بعد جب وہ بہن سے ہی سر پہ چڑھ جائے گی اور ماں باپ سے آپ کی خوب شکایتیں لگانا سٹارٹ ہو جائے گی، تب آپ کو ریلائز ہوگا او یار یہ تو میری نند ہے۔ اب نند والے ہتھ کنڈے اس نے دکھانا سٹارٹ کیے تو پتہ چلا نند ہے۔ پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ پہلے تو اپنی الماریوں میں بھی اس کو گھساتے رہے، کیوں جی یہ میری بہن ہے۔ نہیں، کوئی بہن نہیں ہوتی۔ آپ خود اپنی پرائیویسی دوسروں کے ہاتھ میں دے رہے ہوتے ہیں، آپ خود دوسروں کو یہ بات چلا چلا کے بتا رہے ہوتے ہیں، جتا رہے ہوتے ہیں کہ میں بے زبانی گائے ہوں، تم جو چاہے کر لو، میں چپ کر کے سہتی رہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ سہنے کا سلسلہ ختم کریں بھائی۔ آپ زندگی میں صرف سہنے کے لیے ہی نہیں پیدا ہوئے کہ بھائی جو بھی ہو آپ نے ہی برداشت کرنا ہے۔ کیوں برداشت کرنا ہے؟ کیوں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہماری کوئی فیلنگز نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ کیا ہم اپنی خوشی کے لیے، اپنے سکون کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے نہیں کوئی بھی سٹینڈ لے سکتے؟ یا صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہی ہم لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں؟ تو نہیں بھائی، ہم اپنے لیے پیدا ہوئی ہیں، ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہر رشتے کے ایک مان ہوتا ہے، ہر رشتے کی ایک ویلیو ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، لیکن نہیں، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہماری بھی کوئی ویلیو ہے۔ یہ بات معاشرے میں ہمیں بتانی بھی ہے، سمجھانی بھی اور منوانی بھی ہے۔ بے زبانی گائے بن کے اگر آپ کسی آفس میں کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے جی، چپ کر کے اس کا کام بھی کر لیا، اس کا کام بھی کر لیا، ایسا نہیں چلنے والا کچھ بھی۔ اگر آپ ایسا چلا رہی ہیں اور چلا کے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بہت اچھا کر رہی ہیں تو آپ بہت غلط کر رہی ہیں خود کے ساتھ۔ اور یہ سلسلہ بھی تبھی سٹارٹ ہوتا ہے چپ کر کے گائے بن کے کام کرنے کا، کہ ہم سٹارٹنگ میں اچھا لگنے کے لیے ہر چیز خود سہ رہے ہوتے ہیں اور اگلوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اگلوں کو اجازت دے رہے ہوتے ہیں اپنی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کی، اپنی خوشیاں ڈسٹرب کرنے کی، اپنا چین ڈسٹرب کرنے کی۔ کوئی کسی بھی ٹائم منہ اٹھا کے آپ کے روم میں آ جائے کہ یار ابھی تو میں اچھی ہوں، ابھی تو میں اچھی نہیں۔ ایک ٹائم بعد جب ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے او یار میں نے یہ کیا کیا، مجھے تو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اب غلط ہو رہا ہے، یہاں سے بھی غلط ہے، فلاں بھی غلط لگ رہا ہے، فلاں بھی غلط لگ رہا ہے۔ تو بھائی یہ غلط اب کیوں لگ رہا ہے جب پہلے خود ہی تو سٹارٹ کیا تھا یہ سب کچھ،
خود ہی بتایا تھا سب کو کہ یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، میں تو چپ کر کے برداشت کرتی رہوں گی، کیوں کرتی رہوں گی؟ میں تو انسان ہوں ہی نہیں۔ جب ایک ٹائم بعد اپنی فیلنگس ہرٹ ہوتی ہیں، دوسروں کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی لیول پہ لے جانے کے بعد جب اپنی فیلنگس ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یار میں تو لڑکی ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ تو بھائی یہ انسانیت تب کہاں تھی؟ یہ تب نہیں پتہ تھا کہ جب ہم اچھے بن رہے تھے کہ بھائی ہماری بھی ایک زندگی ہے، سہتے رہو برداشت کرتے رہو۔ تو نہیں کرنا برداشت، اب ہوش آیا تو نہیں کرنا، پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ہر چیز کو خاموشی سے برداشت کرنا نہیں بھائی، اب نہیں ہوگا۔ اب جینا ہے تو صرف اپنے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے لیے، نہ کہ دوسروں کے لیے۔ دوسروں کے لیے آپ کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر لو، نہیں خوش ہونا بھائی اگلوں نے، تو اپنے آپ کو خوش کریں، اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اپنی خوشیوں کے لیے جئیں، دوسروں کی خوشیوں کے لیے نہیں۔ سٹارٹنگ میں ہی آپ جو بھی رشتہ ہے آپ کا، چاہے جس قسم کا، میں اکیلے سسرال کی بات نہیں کر رہی، جس کا جس قسم کا بھی رشتہ ہے اس کو سٹارٹنگ میں ہی آپ شٹ اپ کال دے دیں کہ میری پرائیویسی، میری زندگی ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ایک پرسنل لائف ہے، اس لائف کو ڈسٹرب کرنے کی یا ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سٹارٹنگ میں ہی جب آپ یہ چیز کر لیں گے تو اگلوں کو سمجھ آ جائے گی نہیں یار یہ انسان ہے، اس کی فیلنگز ہیں اور اس کی بھی کوئی باؤنڈریز ہیں، یہ پبلک پلیس کی طرح زندگی نہیں گزاری کہ ٹھیک ہے یار آؤ فیلنگز ہرٹ کرو اور چلے جاؤ، ایسا کچھ نہیں کرنا ہم نے۔ جیسے ہماری زندگی کے کچھ خواب ہوتے ہیں، اگر ان میرڈ لڑکی ہے تو اس کے خواب ہوں گے بھائی شادی کے بعد یہ کرنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے، ایسے۔ تو ایسے ہی جب شادی کر کے ایک لڑکی کو لے کے جایا جاتا ہے تو اگلوں کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، بہو کو کہاں کس حد تک اور کیسے رکھنا ہے، کتنا ٹھکانے لگانا ہے بہو کو، جوتی کی کس نوک پہ بہو کو رکھنا ہے۔ کوئی بھی بیٹی بنا کے نہیں رکھتا بہو کو، یہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی بیٹی نہیں ہوتی۔ اور اگلے بھی تب تک ہی اچھے ہیں جب تک آپ کی زبان بند ہے، جب آپ خود اچھے ہیں، جب آپ سہنا چھوڑ دیتے ہیں تو اگلے بھی اپنی اوقات دکھاتے ہیں، پھر وہ بھی بتاتے ہیں کہ بی بی ہم بھی کچھ ہیں، ہم بھی تب تک ہی اچھے تھے جب تک تمہاری زبان بند تھی، جب تک تم سہ رہی تھی، تو اب جب تم نے سہنا چھوڑ دیا تو ہمارے کس کام کی؟ تو جب ہمارے کسی کام کی نہیں تو بی بی تم بھی نکلتی بنو۔ تو یہ اچھے بننے کا سٹارٹنگ میں تو ناٹک نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بھائی جی حضوری کے چکر میں خود کو اتنا گرا دیتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ سٹارٹنگ میں جو ٹائم خود کو دینا چاہیے وہ سسرال والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ پہ توجہ دیں اور اپنے ہسبینڈ پہ توجہ دیں جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے جی یہ سب کچھ تو تب بھی ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ ساتھ دے رہا ہو، اور کچھ لوگ پرسنل اٹیک بھی کریں گے۔ خیر، تو جہاں ہسبینڈ کے ساتھ دینے کی بات ہے تو وہ جواب میں آپ کو پہلے ہی دے دیتی ہوں کہ جو ٹائم ہمیں ہسبینڈ کو دینا چاہیے، جو ٹائم ہمیں جو اپنے رشتے کو سنوارنے میں لگانا چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگانا چاہیے، یا تو وہ ہم دعوتوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں ٹائم، یا تو وہ ٹائم ہم مائکے کی یاد میں روز روز مائکے جا کے گزار رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائم کہ چلو بھائی آج بھی گھر والوں کی یاد آ گئی، آج بھی گھر جا رہے ہیں، آج بھی گھر جا رہے ہیں۔ ہسبینڈ کو ہم ٹائم نہیں دے رہی ہوتی لڑکیاں، جو ایک سچی بات ہے۔ تو اس ٹائم پھر جی جو باتیں ہم نے ہسبینڈ کو اپنی لائف کے بارے میں بتانی اور سمجھانی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کوئی اور بتا اور سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ ہسبینڈ ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اگلوں کی سمجھائی ہر بات سمجھ جاتے ہیں، اور جب وہ اگلوں کی بتائی اور سمجھائی ہر بات سمجھ جاتے ہیں نا، پھر ان کو آپ کی باتیں کم ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ جب آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اصل مزہ تب آتا ہے کہ آپ کی زندگی عذاب ہونا وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سسرال میں تو پسے ہی پسے، اب ہسبینڈ کے ہاتھوں سے بھی پسیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہسبینڈ کی نیچر کا، ہسبینڈ کی عادات کا، کہ اس نے کس بات پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس کو میری کون سی بات سمجھ میں آ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ اور جنہوں نے اس کو ماشاءاللہ سے بچپن سے پالا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا بیٹا
کس حد تک کیسے اور کیا بات سمجھتا ہے۔ ہر کسی کو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی لوگ بہت سمپل سی بات کو سمپل سے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، اور کوئی لوگ سمپل سی بات کو بھی اتنے مشکل طریقے سے سمجھتے ہیں، کہیں مثالیں دے کے، کہیں ان کو فوائد نقصانات سب کچھ بتا کے سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ چیز ہمیں ہمارے ہسبینڈ کے بارے میں نہیں پتہ ہوتی، اور ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ جہاں ہم لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ ہمارا ہسبینڈ کان کا کچا ہے، وہ کان کا کچا نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو بتانی چاہیے وہ کوئی اور ان کو بتا رہا ہے، جو چیز آپ کو سمجھانی چاہیے وہ کوئی اور بہت اچھے سے ان کو سمجھا رہا ہے۔ جب کوئی اور سمجھا رہا ہے تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے سمجھائے گا، میرے یا آپ کے فائدے کے لیے نہیں۔ یہ ٹائم جو ہوتا ہے ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور بعد میں پھر رو رہے ہوتے ہیں، ہائے اماں ہمارے نصیب، ہائے اماں ہماری قسمت میں ایسے انسان لکھا تھا۔ قسمت میں نہیں لکھا تھا ایسے انسان، ہم نے خود ہی سٹارٹنگ میں توجہ نہیں دی، بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ یا تو ہمیں ہسبینڈ سسرال والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کے اور ان کی کہی گئی باتوں میں آ کے گھر سے نکال دیتے ہیں، یا سسرال والے اپنی مرضی سے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کیوں بھائی، اب تو اس نے سہنا بند کر دیا، اب تو یہ ہماری برداشت سے ہو گئی ہے، بھائی سو جاؤ بی بی تم چھٹی کرو، ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ نوکرانی پہلے یہ تھا کہ بغیر مول کے رکھی ہوئی تھی، کیا کہتے ہیں اس کو ہندکوں میں، بے ملا نوکر، وہ ملا ہوا تھا۔ اب بہتر ہے کہ اسی ملا دے رکھ کے انسان، ہندکوں میں کہتے ہیں نا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی جگہ جو ہے ایک ملا دی نوکرانی مل جاتی ہے اگلوں کو، اور آپ کی جگہ ہو جاتی ہے صاف۔ تو یہ بے ملی نوکر بن کے نا رہنے اور سہنے کو چھوڑیں، اور بتائیں بھائی ہم کسی کی وائف ہیں، کسی کی زندگی میں آئے ہیں تو نوکر بن کے نہیں آئے، اس کی زندگی کے ساتھی ہیں، لائف پارٹنر ہیں ہم۔ اگر برداشت کرنا ہے تو دونوں نے کرنا ہے، میں نے اکیلی نے نہیں کرنا، میں اکیلی غلام نہیں ہوں کہ میں جو بھی کہو گے برداشت کروں گی۔ ایک رشتے میں لے کے آئے ہو، اس رشتے کو نبھانا سیکھو، اس رشتے کو چلانا سیکھو۔ خاموش رہ کے برداشت کرنے کے لیے ہم لڑکیاں ہی کیوں؟ سوال تو یہ ہے نا۔ اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود اٹھائیں، دوسروں نے کبھی بھی آپ کو خوش نہیں رہنے دینا۔ خود کو خود سمجھیں، خود کو خود منوائیں اپنے ہنر سے۔ لوگوں سے فری ہو کے بات کرنا، لوگوں کو سر پہ چڑھانے والی باتیں، یہ کام چھوڑیں، کسی نے بھی کام نہیں آنا۔ یہ اگر کوئی خواب دکھا بھی رہا ہے کہ یار تم تو بہت اچھی ہو، رانی بنا کے رکھیں گے، یہ خواب ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کوئی نہیں اچھی، آپ تب تک اچھی ہیں جب تک آپ چپ ہیں۔ جہاں آپ بولنا سٹارٹ ہوں گے آپ بہت بری ہیں، آپ سے زیادہ برا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ برا پن سٹارٹنگ میں ہی دکھائیں لوگوں کو، جو بھی آپ کی لائف میں آ رہے ہیں یا جن کی لائف میں آپ جا رہی ہیں۔ لوگوں کو یہ عادتیں نہ ڈالیں، اور پہلے اگر آپ برداشت کرتی رہیں گی، کچھ ٹائم کے بعد آپ بولنا سٹارٹ ہوں گی، او میرے ساتھ یہاں پہ یہ زیادتی ہوئی، یہ زیادتی ہوئی، تو یقین مانیں آپ سے برا پھر پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ آپ جتنی بری ہیں نا اتنا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ زبان دراز ہیں، آپ بد اخلاق ہیں، آپ بدتمیز ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ بد کردار بھی ثابت ہو جائیں، کیونکہ آپ نے اگلوں کی ایکسپیکٹیشن کو جو اتنا ہرٹ کیا ہے، گونگی گائے ان کے آگے جب بولنے لگ گئی تو پھر تو ہو گیا نا کام۔ تو سٹارٹنگ میں ہی شٹ اپ کال دیں اور رشتے کو برابری کا حق دیں۔ یہ نہیں کہ چپ، ہسبینڈ کو بھی ہم چپ کی عادت لگا دیتے ہیں، اور شاید اس کی بہت ساری ذمہ داریوں سے اس کو جو ہے نا چھٹکارا دلوا دیتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں یار یہاں بھی کمپرومائز کر لو، میرے لیے میرے لیے میرے لیے۔ تو بھائی تم نے دیا ہی کیا ہے؟ اس سے سوال کرے نا، کمپرومائزز میں ہی کیوں اکیلی کروں، تھوڑے تم بھی تو کر کے دیکھو، تمہیں بھی تو پتہ چلے۔ ایک تو ہم بیچاری لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں، اوپر سے بھائی کمپرومائزز بھی ہم ہی کریں۔ تھوڑے سے وہ کر لینا جو ہمیں لے کے آئے ہیں، تھوڑے سے وہ بھی تو کرنا سیکھیں۔ وہ بھی تو اپنی زندگی میں کسی کو شامل کر رہے ہیں، کہ ہم کسی کی زندگی میں شامل ہو رہی ہیں تو ہم نے کمپرومائزز ہی کرنے ہیں۔ بھائی وہ کیوں نہ کریں جو ہمیں شامل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اچھا، مجھے نا، میں ایک پرسنل اپنی بات شیئر کروں گی یہاں پہ، کہ مجھے نا سٹارٹنگ میں
جب میری شادی ہوئی تو کچھ بڑے قریبی رشتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو خوش رکھے، انہوں نے نا یہ سبق مجھے دیا، اور اللہ بھلا کرے میری زندگی میں۔ خیر، تو بڑا خوبصورت سبق انہوں نے مجھے سکھانے کی کوشش کی، اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ ان کی ایک کہاوت مجھے بڑی یاد آتی ہے، اور جب یاد آتی ہے نا تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اب، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہند کو میں کہوں گی چنگیا نال تے ہر کوئی رہ کندے، مندیا نال کوئی گزارا کر کے تے دسے۔ تو میں یہ سمجھتی نہیں تھی اس بات کو، اس ٹائم پہ مذاق میں لیتی پتہ نہیں کیا۔ اور دوسری بات مجھے یہ سمجھائی جاتی تھی، شادی کے بعد تو جو کمپرومائزز کرنے ہیں لڑکی نے کرنے ہیں، 10 سال تک تو لڑکی نے کمپرومائزز کرنے ہی کرنے ہیں۔ سکون 10 سال کے بعد آتا ہے، سسرال میں جگہ 10 سال کے بعد ہی بنائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو آپ سوچیں بھی مت کہ آپ کو جو ہے نا سسرال میں جگہ ملے گی، نہیں 10 سال تک برداشت کرنا ہوتا ہے۔ پھر 10 سال کے بعد گھر پہ سسرال پہ راج صرف لڑکی کا چلتا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی، پہلے تو خاموش ہو کے خود سے یہ سوال کیا کہ برداشت کرنا ہی کیوں ہے، کس لیے کرنا ہے، کوئی خاص وجہ ہے برداشت کرنے کی؟ میں کیوں راج کروں سسرال پہ، میں کیوں راج کروں اس گھر پہ، جبکہ وہ گھر میرا ہے ہی نہیں۔ خیر، خود سے تو یہ سوال کیا، لیکن یہ بات جھوٹی ہے، یا آپ مجھ سے لکھوا کے لے لیں، یہ بات جھوٹی ہے کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سال تک کمپرومائزز کرو، اس کے بعد تو سسرال پہ راج تمہارا ہی ہوگا۔ تو بہن، راج نہیں ہوتا۔ 10 سال بعد جب آپ ریلائز کر کے نا آہستہ آہستہ بولنا سٹارٹ کرتی ہیں، نکال باہر کھڑی کر دی جاتی ہیں آپ کہ بی بی نکلتی نظر آؤ، ہمارے کام کی تم نہیں ہو۔ تو جو 10 سال بعد ہونا ہے اس کو 10 سال پہلے کر کے دیکھیں۔ یہی تو 10 سال ہماری زندگی کے ہوتے ہیں ایک لڑکی کے، کہ جہاں اس نے جینا ہے اپنی مرضی سے، جہاں اس نے خوشی سے جینا ہے، جہاں اس نے جینا ہے، زندگی گزارنی یا کاٹنی نہیں ہے، اس نے جینا ہے، لیکن اس کو جینے نہیں دیا جاتا۔ اس کو تو یہی کہا جاتا ہے نہیں یار، کمپرومائزز ڈال دو کمپرومائزز کی مشین میں، پھر ہم لڑکیوں کو ہر چیز میں ہم نے ہی کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر تو بات یہی بنتی ہے نا۔ تو یہ 10 سال جو خواب آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں نا راج کرنے کے، وہ 10 سال بعد آپ عادی ہو چکی ہیں، ذہنی طور پہ آپ مفلوج ہو چکی ہوتی ہیں ان سب کو برداشت کرنے کی، ان سارے ظلم و زیادتیوں کو برداشت کرنے کی۔ پھر آپ چاہ کے بھی نا اپنے آپ کو اس گھر کی جو ہے نا حصے دار نہیں ثابت کر پاتی، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ خود مفلوج ہو چکی ہوتی ہیں، پاگل بن چکی ہوتی ہیں آپ، ذہنی طور پہ بیوقوف خود کو ثابت کر چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ کرنا بند کریں، اپنی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے یہ دیکھیں۔ کمپرومائزز یہ اصل مقصد زندگی کا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے اوکے۔ خود کو خوش رکھنا ہے، خود کو خوشیوں سے کنیکٹڈ رکھنا ہے، تو ہر جگہ پہ ہر چیز میں ہی کمپرومائزز نہیں کرنے۔ اپنی خوشیوں کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے لیے خود آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی دوسرا آپ کے حق میں کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ بات آپ مجھ سے لکھوا کے لے لیں، چاہے وہ آپ کا کون سا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو۔ باتیں سمجھ میں ضرور آتی ہیں پر ایک ٹائم کے بعد۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم نکل گیا، اب تو میں سمجھ میں آیا، نہیں بھائی، ٹائم نکلا نہیں ہے، ٹائم اب خود کا بناؤں گی میں، خود کو خود ثابت کروں گی، خود کو خود بتاؤں گی، منواؤں گی کہ غلط میں ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ غلط ہوا ہے، غلط کیا گیا ہے، غلط میں ہی نہیں ہوں۔ خود کو بہادر کریں، کمزور نہ ثابت کریں۔ آج کی میری ویڈیو کیسی لگی آپ کو، کائنڈلی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔